السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ بھی ایسے ٹھیک ہو سی یار، سارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کرو، لائک بھی کیا کرو۔ آج سمجھے محفل نات ہیں فریش تھی، انہیں تھوڑا فریش ٹھیک ہے انشاءاللہ والا تو رپورٹ کرنا ہے فریش ٹھیک ہے ہوں میں پروگرام پہ کورس مبارک ہے سر، کورس مبارک تو بن کے انشاءاللہ تو کورس مبارک لکھے سر انشاءاللہ خیر میرے پہنچ کر الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین خالق السماوات والارضین خیر الرازقین خالق الاولین والآخرین محب رحمت للعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین اکرم الاکرمین محبوب رب العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وصحبہ غر المیامین اما بعد لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فینا یوما خطیبا بماء یدعى خم بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد لا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا طارق فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فی الہدى والنور فخذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا به وحث علی کتاب اللہ تعالی ورغب فیہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِطْرَتِي آلُ بَيْتِي اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ المسلم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعليه مِرْتٌ مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی بن ابی طالب فادخله ثم جاء الحسین بن علی بن ابی طالب فادخله ثم جاءت فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ علیہا فادخلها ثم جاء علی بن ابی طالب فادخله
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الترمذي والنسائي وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل آل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من راکب فیہا من بولتے من راکب فیہا ایک وہ عربی والا من ہے ایک پنجابی والا من ہے عربی جنوں آمدی ہے ہن بھی نہ منے بندے دا پتر ہی نہیں ہے من راکب فیہا من کوئی بھی ہو من راکب فیہا اسے نسبت زہرا کہتے ہیں اسے نسبت علی کہتے ہیں اسے نسبت حسن و حسین کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ باقی بلا کی خانقاہ کی صفوں کی دھول تیمور لنگ کو جہنمی نہ بننے دے تو ذکر حسین کیسے خالی جانے دیتا اب بولو یا حسین یا حسین میں اچھا بولو چین آخری ٹھنڈک دل دا چین نہیں لطفایا آجے میں تقریر کرنی ہی نہیں جب تک اس ذکر حسین ٹھوکے نہ کروں آخری ٹھنڈک دل دا چین ابھی بھی کم بولے یہ تسبیحاں اور نمازاں بھی تب قبول ہوں گی جو حسین دل میں ہو یہ ذہن میں رکھنا یزید سبا عشرہ کا قاری تھا اگر حضرات علماء چوٹیوں کے بیٹھے ہوئے ہیں تو جڑے پڑ بھی چاون چھوٹے موٹے مولوی سے بات نہیں کریں گے ہم چوٹیوں کا جس کا مطالعہ ہے یزید حافظ قرآن تھا یزید سبا عشرہ کا قاری تھا یزید نماز پنجگانہ پڑھاتا تھا پر جہنم کا کتا بھی ہے ارے وہی کمال پر ہے جس کے دل میں حسین ہے سبحان کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ بولے اکدی ٹھنڈک دل دا چین اکدی ٹھنڈک دل دا چین اکدی ٹھنڈک دل دا چین آپ کو پتہ ہے ان کی مودت کا سوال کہاں ہے آپ کو پتہ ہے یہ کل کب فرمایا گیا کل لا سالکم علیہ کیونکہ بلا علیہ ہے زمین کدھر جا رہی ہے تو سعودی مولانا ادھر مدرسے کا کوئی چوٹیوں کا مدرس ہے تو آئے بات کرے ہم سے علیہ کی زمین کدھر جا رہی ہے فرمایا تم کو صحابہ ہم نے نمازیں بھی سکھا دی روزہ بھی سکھا دیا خدا سے ملنے کے گر بھی سکھا دیے ساری تسبیحات و تعلیلات بھی سکھا دی تمہیں شرک سے نکال کر توحید کے آسمان تک ہم لے گئے ہیں اب اس پر اگر اجر دیتے ہو کچھ اور نہیں چاہیے اہل بیت کی محبت چاہیے اکدی ٹھنڈک دل دا چین اکدی ٹھنڈک دل دا چین آخری بندے اکدی ٹھنڈک دل دا چین 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 کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی جتھے کسی نو اٹھ کے بندہ اٹھ کے کھلو منجے گل بخاری پڑھنا میرا کام ہے مسلم پڑھنا میرا کام ہے میں بخاری کا حافظ ہوں آپ وہاں سے حدیث چھیڑیں گے تو میں اس طرح پڑھوں گا جیسے قرآن پڑھتے ہیں حافظ حدیث ہم پڑھیں گے ہمیں سمجھائیں کہ کیا سبب ہے حضور نے یہ فرمایا اور حضور نے خود کب فرمایا حضور سے اعلان کروایا گیا بولے جی ایسا ہے نہیں یہ کل کا مطلب کی یہ کل کا معنی کیا ہے کل کا مطلب کیا ہے محبوبہ فرما جنہوں نے میں تیری شبیہ بنایا ہے
انہوں دیکھو غریب نواز میری جان تسا سارے تے قربان میں دسو ایک شبی ہے جڑی بناوے درزی ہاں جی ایک یہ جڑا بناوے ہے کرہانے والا نالین شریف دی شبی ہے ایک کس بنائی اللہ نے بنائی یا کراچی اور لاہور میں بنتی ہے بولو ہن چپ ہو گئے نہ ہن جڑے بنو نہ گلا تو مینوں بلایا جی ہے تو سنو میں نے آپ کی طبیعت کے مطابق بات نہیں کرنی سرکار کی طبیعت کے مطابق یہ ذہن میں رکھ لیں ہم کہیں جاتے نہیں جائیں تو پھر بغیر کیے بات آتے نہیں یہ گل سمجھاؤ نا مینوں یہ جڑی شبی نالین دیا فائدہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہاتھ ہج کر کے دسو دیتی ہے اینا علماء نو پوچھو جس کارے نالین دی شبی ہوئے فائدہ ہے کہ نہیں برکت ہے کہ نہیں کرم ہے کہ نہیں مہربانی ہے کہ نہیں یہ شبی کیا بنائی یا کرہانے میں چھپی شبی بنانے والا بھی کامل نہیں شبی بنانے والا بھی کامل نہیں جڑی شبی ہے وہ بھی کامل یہ نالین دی کامل شبی ہے بولو کہ یوسف جا تیرے علاقے دے بندے تے چپ ہو گئے ہم اصلاحی باتیں بھی کریں گے جیسے حضرت صاحب قبلہ عالم نے کی ہیں پر اپنا مزاج اور ہے اصلاح کھڈے وچ جاوے جے دے وچ عشق رسول نہیں کہ لوڑ پہ گئی سی احمد رضا نو ڈنڈا لے کے باہر نکلن دی لوڑ کے سی اعلیٰ حضرت بریلوی کو جب کوئی کتا بھونکا کہ نماز میں ان کے خیال سے نماز جاتی ہے پھر احمد رضا نے نکل کے باہر کہا جو بدبختہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور اسے جان تو جانے پر اسے غرر کی ہے اور تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز پر یہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے اب ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الوصول بندگی استاج غیر کی ہے ایک بندہ نعرہ مارو نعرہ رسالت ہاتھ تیرا کے بولو نعرہ رسالت تو یہ اصلاحی بیانوں سے کہیں یہ نہ سمجھ جانا کہ نماز تو انہوں بچائے گی چھڑنی نہیں نماز آنکھو انشاءاللہ پھر بولو دب کے سارے اور بھروسہ نماز تے نہیں رکھنا کملے نہ بڑھ جائے نماز چھڑنی بھی نہیں بھروسہ ہمنا دے لال تے بھروسہ ہمنا دے ایک باری موڑ بولو تسبیح چھڑنی بھی پر بھروسہ ہمنا دے روزہ چھڑنا بھی پر بھروسہ ہمنا دے آج چھڑنا بھی پر بھروسہ ہمنا دے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض کاش کوئی جڑا سمجھے نہ گلہ نو جملہ فرائض یہ جملہ فرائض کیڑے نے جی یہ گل نہیں سمجھ سکے احمد رضا تاں پہ آتا ہے جملہ فرائض تو پھر اگے فروع ہیں مولوی بنتا ہی ہوا ہے جسے اصل اور فرع کی خبر ہو خالی دارہ با یدرے وہ رٹنے اللہ تو پہلے سال رٹ لیندہ ہے سامعہ یسمع و فتح یفتح و ایک شوشن یک شوشن تدخرج تدخرجو بعد دیاں غلہ نے پترو جملہ فرائض فروع ہیں اصل الوصول بندگی اس تاج ور کی ہے یہی سبب ہے کہ تاجدار صدق کا جس کا نام صدیق اکبر ہے مسلح کو چھوڑ دیا چونکہ اسے اس وقت کعبے کا کعبہ نظر آ گیا کعبے کا کعبہ نظر آیا تو قبلے کو ترک کیا لیکن قبلے کو پکڑ لیا آر دیے نہ پار دیے آر دیے نہ پار دیے آر دیے نہ پار دیے اور پھر سمجھو میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہی سبب ہے وہ انہوں نے صحابہ کرام نے عشق کی وقرہ میں جو دسنا مت انہوں اہل بیت کی بھی شان سن لو پہلے یہ شبیہ کس نے بنائی
حسنین حسن حسین توجہ جی ادھر چھڈو جی کہڑے نوٹاں دے چکر چ پی گئے ہو گلاں ہی نہیں میرے کول ہون گی یہ پیسے وچ کھوباں گے تے میرے پیسے وچ ہی کھوباں گے مینوں بھی چاہیے تے میرے کول تہاڈے کول جتنے مجمع ہے دے کول سب کول زیادہ پیسے ہے نہیں سی لیکن اب جو ہم بات کر رہے ہیں جس رنگ پر کر رہے ہیں اس میں سارے میں ایسے میڑا پھر جائے گا اگر اب کوئی اٹھا زیادہ دینا چاہتے ہو جب میں گاڑی میں بیٹھوں تب دے دینا رکھ دو ہوں چھڑ دیو تھلے رکھو نا رکھ دیو ہوں میرے حل تک ہو اور تمہیں پتہ ہے میں کیا گل کر رہا سا کبھی بھی نہیں دس سکتے تسی تساں دس دیو میں تہاڈی جُتی تھلوں لنگ جا سا جڑا نوٹ گندا ہوئے تے گل والے پاسے توجہ ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا مولویوں نے ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے ایک بندہ ہمارے ساتھ بھی ہے نوٹ گننے کے لیے لواوے نا ہاتھ تو آڑے خطے دے انہیں ہاتھ کیوں نہیں لایا وہ مزاج شناس ہے اور مزاج شناس نہیں ہے اس لیے ہاتھ رکھا ہے چھوڑو اس نوٹ کو بات سنو جب تک نوٹ ہے تب تک توجہ نہیں اور جب توجہ ہو میرا دونوں جہانوں میں پار ہے توجہ جی پھر توجہ سمجھ آ رہی ہے آ رہی گل سمجھ شبیہ کس نے بنایا یہ شبیہ کس نے بنائی حسن یہ حسین شبیہ کس نے بنائی اوہ محبوبہ دی تے کاپی ہوندی ہی نہیں ہے انہیں بنائی کیوں ہے یہ تے درسو محبوب تو لا شریک لہو ہوتا ہے جس کا شریک مانا جائے وہ محبوب ہی نہیں ہوتا پر یہاں لا شریک لہو ہی ہے غیر کوئی نہیں ہے این نور ہے ہرگز نہیں جدا نہیں کعبے میں بھی وہ نور نہیں ہے جو حسنین میں ہے کتھے بیٹھے ہو چن مکھنوں ایسے سر مولوی بھائیوں کو ایک بات سنا دوں نہیں تھے رولا پہ جانا ہے جلدی نہ سنا دے مگرے نہ شاید قدرے کہ کہیں جاندہ ہے تو میں بتلانے لگا ہوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک ذل بولو 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 کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک کس کے تجلی کا اچھا سرکار دا نہ لو ہاتھ ایتھے رکھ کے بولو میں نے سمجھ آوے کس کے تجلی کا ذل ہے احمد رضا کہہ رہے ہیں حضور کی کھربوں تجلیات میں سے ایک تجلی کا اقصا اور ذل کعبہ ہے پر جب حسن اور حسین کی بات آئی بتایا احمد رضا کیا کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین سمجھ آ رہی ہے وہاں کعبہ پھر سنے جی وہاں کعبہ ایک تجلی کا ذل ہے وہاں کعبہ حضور کے تجلی کا اچھا بولو کیے یہاں حسن و حسین اس نور کی جلوہ گاہ کچھ ہوش کریں نا جی ذل تجلے کا کتھے تے نور دی جلوہ گاہ کتھے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ارے سب چیزوں سے زائد کائنات میں جس میں چمکا ہے نور مصطفیٰ اس کا نام حسن اور حسین ہے اور ان کی محبت اصحاب پر بھی لازم ہے جڑا صحابہ دے بارے پونکے ہو دوزخ دا کتا ہے دب کے بولو بے شک جو صدیق کو بھونکے وہ دوزخ کا کتا ہے جو حضرت عمر و عثمان کو بھونکے وہ جہنم کا کتا ہے مگر جو اہل بیت کا نام سن کر خوش نہ ہو اس کا شجرہ ہی اصل پہ نہیں اس کی ماں نانی دادی پردادی سارے اصل سے پھرے ہوئے ہیں بدن میں خون حلال کا ہو اور پیروی صدیق اکبر کی ہو تو سر حسین کے قدموں پر ہوتا یہ صدیق اکبر ہے نا جو فرما رہے ہیں تجھ پر میری ماں اور باپ قربان اور یہ عمر فاروق ہے نا جو فرما رہے ہیں ان دو بندوں سے مولا علی کے بارے میں
کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ وہ مولا یا وہ مولا کا وہ مولا کل مومن و مومنت ومن لم یکن مولا ہو فلیس بمومن. فرمایا زبان بند رکھ، جانتا ہے یہ کون ہے؟ اسے تو رب رسول نے مومن مردوں اور عورتوں کا مولا بنایا ہے، اور ہم صحابہ جو اسے مولا نہ کہے اسے مومن ہی نہیں کہتے. اور بولو نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہل بیت کی محبت بھی بہت ضروری ہے، مودت بھی اشد ضروری ہے. نماز و روزے پر بھاری ہے. یہ لفظ میں نے کیا کہہ دیا؟ پھر کنہ وچ کوئی روح شو تو کوئی نہیں کٹ دے ہو. نماز و روزے پر بھاری ہے، بھاری ہے. قرآن کی قسم بھاری ہے، رسول اللہ کی قسم بھاری ہے، اور غلاف کعبہ کی قسم بھاری ہے، اور تطہیر فاطمہ کی قسم بھاری ہے، اور رب کی توحید کی قسم بھاری ہے. یہ نہ ہو تو اعمال کھڈے میں چلے جائیں گے، یہ ہو تو گناہ کھڈے میں چلے جائیں. کیا سمجھتے ہو اس محبت کو؟ یہ محبت بھائی کا ہے، بھاری ہے. قبلہ نماز رسول اللہ دے پیچھے بھی پڑھی جائے تو محبت نہ ہوئے تو قبول نہیں. 100 مولویوں تواڈے رب دا واسطہ ہے تو اس ماں دی چھاتی دا واسطہ ہے جہدے وچوں دودھ پیتا جے. 100 مینوں ہاتھ رکھ کے قرآن تے عبداللہ بن ابی نمازاں کدے پیچھے پڑھیاں؟ ہن قرآن تے ہاتھ رکھ کے 100 دیاں نمازاں کتھے نے؟ اور قرآن تے ہاتھ رکھ کے 100 دی داڑھی ایسی کہ نہیں، او پگڑی بندہ سی کہ نہیں. کھٹے میں چلی گئی نمازیں، پر قبلہ جس کے کلیجے میں عشق تھا، رنگ بلے ساملا تھا، اونٹ بلے ملٹے تھے، آیا بلے ابش سے تھا. ایک دن آیا مصطفیٰ نے فرمایا چاروں کعبے اٹھے، حضور کعبہ ہے. فرمایا کعبہ ہے پر میرا حکم کعبے سے بھی بڑا ہے. کچھ سمجھ آئی؟ اور صحابہ کا انداز سنیں گے، علماء کے لیے تحفہ ہے. بعد میں دیکھیے گا، ڈھونڈیے گا کتابیں. نماز مغرب کی ہو رہی ہے، کوڑی کیڑی؟ اچھا بولو. حضور آپ پڑھا دے پہ، حضور نے ایک آیت چھوڑ دی. کیا کیا؟ اچھا بولو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھول گئے، خدا غرق کرے اگر میں یہ کہوں، خدا میری نسلیں مٹا دے اگر میں یہ کہوں بھول گئے. وہ بھول گئے جڑے تینوں نہیں بھولے، وہ آیت بھول گئے. وہ چلے تینوں نہیں بھول رہے. وہ حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا دن قیامت کے میرا رب مجھے فرمائے گا محبوبہ ہے تیرے واسطے کرسی عرش دے نیڑے ہے، بیٹھ. حضور فرماندن میں نہیں بیٹھوں گا. میرا رب فرمائے گا بیٹھ. میں کہوں گا پہلے میری امت کی مغفرت کی سند دے مجھے. تو جڑا کرسی جنہ بولے تیری تو میری بخشش کے بغیر ہے. اور یجلسون علی المنابر، نبی سارے بیٹھے ہوں گے، سائیں کھلوتے ہوں گے. اعلیٰ حضرت بریلوی پر میری ماں باپ قربان فرماندے نا آہا کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. کچھ خبر بھی ہے فقیرو، آج وہ دن ہے کہ وہ چشمے پہ ابروئے پیوستہ کا جلوہ دکھاتے جائیں گے، جرم کرتے جائیں گے، وہ چھپاتے ہیں. مزاق سمجھ رکھا ہے. پھر بولو نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. جتنا زور لا دیو زیادہ تو زیادہ کی ہوئے گا، روح نکلے گی، نکلن دیو. اور کی چاہیے تھے سید نات روح نکل جائے، کچھ چاہیے. پھر بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ گلاں کرو تساں تے حیدر علی دا کلام سن لو تاں وی تواڈے کم سے دے.
وہ بھی جڑا کہتا ہے تو ہی جان جواب سوال سبو. یہ سنیے نا گلا. عالم بھی بہت بڑا ہے, مفتی بھی بہت بڑا ہے, شیخ الحدیث بھی بہت بڑا ہے. اللہ یہ جی عالم پیدا فرمائے. آنکھوں زور دیا ہمیں. اللہ یہ جی عالم پیدا فرمائے جو آنکھیں اس صورت نو میں جانا, اس صورت نو میں جانا. تو وہ بھی عالم ہی ہے کہ کوئی نہیں. اچھا بولو, پھر بولو. تو جنا وہ بھی عالم ہے جڑا دے نہ اتھے اڑسوں نہ اتھے اڑسوں. اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. جس شان تھی بڑیاں سب شانہ, اے وہ صورت ہے بے صورت تھی. اے وہ صورت ہے بے صورت تھی, بے صورت بے رنگ دسے وچ مورت تھی. عشق نصیب ہونا چاہیے پترو. ایک گھبرانا نہیں کہ ریٹائر نہ جانا. حضور دا نعرہ مارنے تے گھبرانا نہ. اے نہ سمجھنا کوئی روک لے گا. بچے ہو, یہ نسبت رسولی ہے, یہ نسبت, یہ پاکستان کا الیکشن نہیں ہے کہ بدل جائیں پیٹیاں. یہ نسبت رسولی ہے. احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹ کڑا کے دیتے جدوں وہابی یہ بہت ٹپے نا, انہیں آگے تو صرف عشق دیا گلا کرتے, دوجے منے بھی تک دوزخ دی آگ بھی ہے. تو اس ویلے اعلیٰ حضرت بریلوی دا کلیجہ پھٹیا. آپ نے فرمایا ایک میں کیا, میرے عشیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے. اشارہ تیرا سوڑیا اے میں کی کدے لکھاں جانمی نہیں ہون تو تو ہینج کرے رب چک کے جنت سچی. اور دہرو پترا, اور میں تو انہوں دسا یہ اور شریف دی محفل ہے نا, اے جڑا ولی ہوں دے نا ولی, اے علماء دے تشریف فرمان. ترمذی پڑھنا میرا کم ہے, مسلم پڑھنا میرا کم ہے. تے توجہ رکھے, پکا دوستی. اچھا بولو نہیں جی, اور اچھا بابا بولو. اے بابا دیکھ تیرے تے میری ماں پیو قربان, چٹی داڑھی کا آواز پورے مجمع چوچی. پکا دوستی جو ہوگا, اور اس نے صرف ولی کو پانی پلایا ہوگا. اے علماء میرے التکڑ نہ ہونا تو میں نہ التکاں. حضور ہینج سنانا چاہیے عشق رسول. یہ تو بھلا ہوئے بابے خادم دا جڑا امت نو ہلا گیا ہے تو انہوں نے دسیا کہ ککھ بھی نہیں جے حضور دی محبت نہیں. سارے بولے لگے سمجھو سمجھو, یہ جی حضور دی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی اینج کر کے بولو, پھر کچھ بھی پھر تلاوتاں تلوفتاں. حضرات علماء کرام دے چہرے نو تکیا میں ایک گل کرنے لگا. 8000 حافظ مارے مولا علی نے, ہن تکو علماء نو. جے میں غلط گل کراں تو روک کے پوچھنا, حوالہ ایک دینا میرا کام ہے. قاری صاحب کتنے حافظ تے قاری کو کے رکھ چھڑے مولا علی, تو نمازی بھی پکے, تو متھیاں تے اتھے نشان. تو جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میرے دل میں وسوسہ آیا, علی ساڑھے کو کے کرا رہے ہیں. تو میں نیزہ میں ٹھوک دیتا ہے, انجیے نیزہ میں ٹھوک دیتا ہے. تو میں 2 نفل پڑھے, میں کہا یا اللہ اے علی ساڑھے کو کی کران لگا ہے. 8000 بندے, سارے حافظ, سارے قاری, سارے متقی. تو علی آدھا وڈو انہوں نے تو نفل پڑھ کے سلام میں پھریا تو مولا پچھے کھلوتے ہیں. تو مولا علی ہے میرے موڑے تے ہاتھ مار کے فرمایا جندب مولا نال گلاں کردا ہے تے اس مولا دی بھی سن. اے ہونے تھوڑی دیر وچ یہ کدے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی نہ ہویا تو میں علی نہ قبلہ پھر گلاں سمجھو. اے عشق والے پسو لینا نہیں, عشق والے پٹڑی چھڑنی, پھر دب کے بولے مجمع چھڑنی, نمازاں بھی چھڑنیاں, روزے بھی چھڑنے, داڑیاں بھی رکھڑیاں, ٹوپیاں بھی رکھڑیاں, پر بندہ عشق دا بڑھنا ہے.
کیوں قبلہ بندہ ہاں عاشق نہ شدی تو جلوائے جانا چشنا سی اور سب کچھ بن جاؤ گے کسی اور کھاتے میں نہ ٹر جاواں پترو عشق نہیں تو کچھ نہیں ہاں مکے میں کوئی ہو یا مدینے میں ہو اور بے عشقہ ہو تو نفع کوئی نہیں کوئی یمن میں ہی ہو یمن میں عشق ہو مدینے والا اپنے بٹن کھول کے یوں فرماتا ہے یوں بٹن کھول کے سینے کے فرماتے ہیں انی لاجدو ریح یمن ریح الرحمن من الیمن فرمایا یمن سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے صحابہ کیا اٹھے کون ہے فرمایا عشق کا سمندر بہ رہا ہے قبلہ ایک اللہ سمجھو تو صحابہ کرام نو کس نہ لگا رسی نماز نہیں انہیں چھڑی اللہ دی قسم ہے نماز انہیں پر نماز میں چوئی انہیں سائیاں نہیں چھڑیا اور دسو ایمانداری نہ گل دسو وہ جڑا کعبہ چینج ہویا قبلہ وہ کعبہ تو مراد قبلہ چینج ہویا پہلے بیت المقدس تھا اچھا بولو تھا تو منہ کیڑے پاسے سی حضور کسی نو دسیا بھی میں منہ پرا کرنے لگا دسیا پھر کیتا کہ نہیں پھر کیوں ہے کیوں پھرے سے آبا بس ہے دسو بس ایدہ جواب چاہیے ہے کوئی جنہ بڑے کوئی اٹھے مجمع چو ہاتھ کھڑا کر کے اگر میں دس داں تو میں آدھا میں تیرے پیر چمداں دس میں دس نا انہوں نے قبلے کو مد نظر رکھا یا چہرہ و دعا کو پھر گل ساری اچھا بول پھر گل ساری او حضور جناب ادھر تشریف لے گئے ادھر منہ تھا ادھر مقتدی تھے پیچھے حضور سوا چیریاں اتھے جا کھلوتے صدیق نے دیکھا یار کوئی نہیں نماز کیسی عمر نے دیکھا یار کوئی نہیں نماز کیسی عثمان و علی نے دیکھا یار نہیں نماز کیسی اور پچھو پھر کے اتھے جا کے ہاتھ بن کے کھلو گے قبلے سے کیا غرض تھی کچھ سمجھ سکتے ہو تو سمجھو اور یہ تو یہ ہے وہ بھی یہی فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِلنَّاسِ اے محبوبہ مٹھل منٹھارا اسا جڑے یہ چھنے لائے نا قبلے والے یہ انج نہیں لائے الا لنعلم اسا جاننا چاہندے سیاں قبلے دا ٹھڑکی کیڑا ہے تے تیرا متوالا کون یہاں اس معاملے پر آ کر سمجھو بات کو اور جس ٹائم حضور دے پچھے سلام پھیریا ادھے ادھر منہ کر کے کھلوتے ہو سب اللہ نے فرمایا سارے منافق جیڑے قبلہ پھڑی رکھیا سارے جیڑے قبلہ چھڑ بیٹھے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے سمجھ اعمال تو نے چھوڑنے نہیں پر بھروسہ امنہ کے لال پر یہ یاد رکھنا یہاں سے پٹڑی ٹیڑی نہیں کونے دینا یہ فرق ہے ہم میں اور جماعت وہابیہ میں ان کا سارا زور اعمال پر ہے ہمارا سارا زور سرکار پر ہے اور پھر سنیں وہ اجے حدیث تو میں سنائی نہیں ہوں مغرب علی وہ پوری کر دیا اجے ذکر اہل بیت باقی ہے چلو لمبی نہیں کھینچے کہ بس اتنی سنیں مغرب کی نماز ہے سرکار نے ایک آیت چھوڑی حضور نے ایک آیت اب میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں آپ کو چونکہ سب کو آتی ہے نا کلو والا حد شریف آتی سورہ اخلاص ڈال کے پڑھو برکت بھی ہو جائے گی انہیں نیت کر لو اس ساری کل شریف کا ثواب پوری امت مصطفیٰ کو دے کر لیے نیت لو قبلہ حضور نے پڑھا میں مثال دے رہا ہوں ایگزامپل مثال کیا قل هو الله احد لم یلد ولم یولد تو کیا چھوڑا مثال سمجھ آ گئی حضور نے نماز پڑھائی صحابہ پیچھے کھڑے کون کھڑے حضور نے فرمایا اللہ اکبر پھر فاتحہ شریف پڑھ کے قل هو الله احد میں مثال دے رہا ہوں کوئی بھی آپ نے آیات پڑھی حدیث میں آیات نہیں
ایک آیت چھوڑی پھر سلام پھیرا. توجہ سب کی ہے؟ کوئی وجہ ہے جو میں پوری توجہ کھینچ رہا ہوں آپ؟ کوئی وجہ ہے؟ کوئی وجہ ہے؟ اگلے جملے بہت پاری نے. کلیجے کے ٹکڑوں جب سلام پھیرا نا سرکار پیچھے مڑ کے تکیا سرکار نے ابی بن کعب اے علماء جان دن چوٹیوں دا حافظ قرآن اور قاری قرآن صحابی کثیر صحابہ کا استاد صحابی ہے حضرت ابی بن کعب. حضور نے پچھلی طرف منہ کر کے دیکھا حضور نے فرمایا ابی بن